علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. جو سیاسی صورتحال یا منظرنامے میں ممکنہ تبدیلیاں ہیں فیض حمید صاحب کی سزا کے بعد، کیونکہ بذریعہ فیض حمید آخر 9 مئی کے مقدمات بھی منطق کے انجام تک پہنچیں گے، یہ توقعات کا اظہار کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ پاکستان میں سیاسی انتشار، فساد پیدا کرنے کی حالیہ کوششیں، ان کو بھی بے نقاب کریں گے آج کے پروگرام میں. اور خاص طور پر فیض حمید صاحب کی سزا کے بعد متوقع سیاسی منظرنامہ پی ٹی آئی کے لیے کیا مشکلات لے کر آ سکتا ہے، اور متوقع سیاسی منظرنامے میں بانی تحریک انصاف کے لیے آیا نئی کون سی مشکلات یہاں سے پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ کیا وہ ایک ثبوتوں کے ساتھ 9 مئی کے حوالے سے اہم انکشافات کر سکتے ہیں جس بنیاد پر عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. پھر یہ نیٹ ورک کام کیسے کرتا تھا، یہ نیکسس کام کیسے کرتا تھا، اور کیا اب یہ جو فیض حمید نیٹ ورک کی باقیات جو ہیں اس کی، کیا اس سے مکمل طور پہ ہم نجات حاصل کر چکے ہیں، یا تاحال اس سسٹم میں موجود کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو. یہ سارے اہم سوالات پروگرام میں اٹھائیں گے. اب جو سہیل آفریدی صاحب کے ریسنٹ بیانات ہیں ان کی روشنی میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی سیاسی حکمت عملی اور پی ٹی آئی کی مجموعی سیاسی حکمت عملی اور حکومت کا جو جوابی وار یا حکومت کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا، کیا معاملات آگے کس طرح بڑھیں گے، اس پر کھیلدہ صاحب پروگرام میں، کھیلدہ کوہستانی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. وزیر ہیں وفاقی اور ساتھ میں سیاسی رہنما ہیں نون لیگ کے. کھیلدہ صاحب خوش آمدید پروگرام میں. صرف فرمائیں کہ پہلے تو فیض حمید صاحب کی سزا یہ منطقی انجام ہے یا یہ ابتدا ہے، ابھی آگے اور مراحل ہیں اس میں، آپ کو کیا لگتا ہے کھیلدہ صاحب؟ بہت شکریہ. دیکھیں، یہ جو فیصلہ کل آیا ہے میں سمجھتا ہوں حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، اور اس لیول پہ احتساب کا عمل ہوا ہے، اور یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل سی ڈی ایف چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے اپنے ادارے میں موجود یا ان سے وابستہ شخص کو جو ہے اس کے ادارے نے اس کے جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے تحت سزا دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی کل دن تھا اور اہم فیصلہ تھا، اور انشاءاللہ اس کے جو آئندہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی جرت بھی نہیں کرے گا. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ پاک فوج جو دنیا کی طاقتور اور ایک مضبوط ادارہ ہے، اس میں ایک شفافیت، ایک احتساب کا عمل، ایک مطلب یہ اس کا جو طریقہ کار ہے، اس میں کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا افسر، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹا افسر ہو یا چھوٹا سپاہی ہو یا بڑا افسر ہو، اس کے لیے احتساب کا عمل صاف و شفاف ہے. اور یہ تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جی بالکل سر، میں اس میں کچھ لوگوں کو خوش فہمی تھی کہ 9 مئی کے اوپر ریاست کوئی لچک شاید دکھا دے گی، یا ریاست جو ہے وہ فلیکسیبلٹی دکھا دے گی. تو کل جس طرح آپ نے کہا نا کہ پاکستان فوج نے ثابت کر دیا، احتساب کے حوالے سے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی، تو اس کے بعد یہ تمام باتیں یا یہ تمام جو شکوک و شبہات تھے کہ شاید کوئی نرمی برتی جائے گی یا کوئی فلیکسیبلٹی یا کوئی راستہ بیچ کا نکل جائے گا، تو دیٹ از اوور ناؤ، یعنی لائن ڈرا ہو گئی ہے. اٹ مینس کھیلدہ صاحب دیکھ، پہلے دن سے 9 مئی کے جو واقعات میں جو بھی ماسٹر مائنڈ ہو یا اس میں جو لوگ ملوث ہے، کن کو عدالتوں کے تھرو سزائیں ہوئی ہے، جو جس پہ جو چارجز ہیں اس کو حساب دینا پڑے گا، اس کو احتساب سے گزرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ 9 مئی کے ملزموں کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے گی یا کوئی بات چیت کو اس طرح. میں سمجھتا ہوں یہ ایک صرف ایک پاک فوج پہ حملہ نہیں تھا، پوری 25 کروڑ عوام کا یہ ادارہ ہے، یہ ریاست پہ حملہ ہے. یہ ہمارے شہداء کی تصدیق کی گئی، اور ہمارے جی ایچ کیو میں جو حملہ کیا گیا اس کے کیسز ابھی جو پینڈنگ ہے یا وہ جو جن کی کارروائی جاری ہے، تو انشاءاللہ وہ سارے لوگ کٹہرے میں ہوں گے اور ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے. ہر محوطن پاکستانی کی یہ خواہش ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی اس کٹہرے میں آنا ہے، اور یہ کوئی رعایت کی تو بات ہی نہیں ہے. کوئی کسی کی پاپولرٹی ہے، کسی کی وہ کوئی سمجھتا ہے کہ میں پاپولرٹی ہے تو میں احتساب سے یا میں نے جرم کیا میں آزاد ہو جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی قانون میں اجازت نہیں ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزائیں ہوگی اور سزائیں ان کو بھگتنی بھی پڑے گی، تاکہ آئندہ کوئی بھی جرت نہ کرے اپنے
اداروں پہ حملہ کرنے کی، تو یہ میں سمجھتا ہوں واضح پالیسی ہے۔ مطلب یہ وہی جو پہلا سوال تھا اس کا جو ضمنی حصہ تھا کہ یہ ابتدا ہے، اس کا مطلب ابھی یہ انجام نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے، شروعات ہے، یہاں سے معاملات آگے بڑھیں گے مزید۔ جی دیکھیں، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم تو ہمیشہ کہتے تھے فیض اور نیازی گٹھ جوڑ ہے، اور کس طرح اس ملک کے خلاف جو ہے انہوں نے فیصلے کیے اور اس سے کتنا ملک کو نقصان اٹھانا پڑا، کس طرح اداروں کا نقصان کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح مطلب یہ سارے جو ان کے آپس میں جو لنکس ہیں، اور وہ پاکستان میں سیاست کے عدم استحکام، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، تو 9 مئی جیسا ہو، 26 نومبر جیسا ہو، پارلیمنٹ میں جو سے استعفاؤں کے معاملات ہو، جو بھی انہوں نے کچھ کیا ہے وہ صرف پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے۔ پاکستان میں عدم استحکام، پاکستان کی خوشحالی ان سے برداشت نہیں، ان کو اپنی ذات، اپنی انا، اپنی سیاست، اپنی کرسی کے لیے ان لوگوں نے سب کچھ کیا ہے، ایک دوسرے کو استعمال کیا ہے اور اس سے ملک کا نقصان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس تاریخ کے کٹہرے میں آ چکے ہیں، اور ان کا احتساب ہوگا اور ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی جو اس کے ملزمان ہیں، جو بھی اس میں شریک ہے جرم میں، وہ ان کو سزائیں ضرور ہوگی۔ اچھا، اور 9 مئی اس سے پہلے کہ 26 نومبر اور مستقبل میں، کیونکہ ابھی ہم نے یہ سنا کل رانا ثناءاللہ صاحب سے کہ یہ شاید 26 نومبر جیسی ایک اور واردات بھی ہونی تھی، جو حالیہ اڈیالہ جیل کے باہر ان کا احتجاج تھا، تو وہ بھی پورا پلان تھا، اور سہیل آفریدی اور دیگر مل کے، تو یہ اطلاعات کیا ہیں آپ کی کھیلدہ صاحب کہ یہ جو عظما خان اور علیمہ خان کے دھرنے تھے ریسنٹلی، تو ادھر جو انڈین ٹی وی جس کو پوری 24 آور کوریج دے رہا تھا، لائیو دکھایا جا رہا تھا وہاں پر، یہ بھی ایک کوئی 26 نومبر یا 9 مئی کی طرح طرز پر کچھ ہونے والا تھا اسلام آباد میں؟ کیا ترتیب تھی، کیا ہونے لگا تھا وہاں پہ، کیا پلاننگ تھی؟ دیکھیں، آپ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ 50 لوگ آتے ہیں، اور ایک دفعہ یہ نہیں آئے، کئی ماہ سے یہ تماشا آ کے جیل کے باہر لگاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، اور عام شہریوں کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، سڑکیں بلاک کرنا یا ہنگامہ کرنا، پولیس اہلکاروں پہ حملہ کرنا، پولیس خواتین اہلکار پہ حملہ کرنا، ان کے خلاف بدتمیزی کا عالم گرم کرنا، ایسی باتیں کرنا تاکہ اشتعال ہو، تاکہ انتشار ہو، تاکہ کوئی مطلب لڑائی ہو۔ تو یہ مجھے بتائیں، قانون کو ہاتھ میں لینا، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کے پاس عوام تو نہیں آتی، نہ ان کے کارکن بھی نہیں آتے، ایون جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ایم پی، ایم این اے، سینیٹر، وہ بھی نہیں آتے، چند لوگ جو یہ ان کی بہنیں لے کر وہاں پہ پورا تماشا کھڑا کرتی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی ایسا ایڈونچر کیا جائے، کوئی ایسا کا معاملہ جس طرح 26 نومبر کو کیا گیا، تاکہ اس کی خبر بنے، تاکہ پاکستان کو جو ہے دنیا کو دکھایا جائے، جس طرح وہ دشمن میڈیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، اور دنیا کے دشمن ملک جو ہمارے خلاف، جن کو ہم نے شکست دی ہے جنگ میں، اور ان کے ہاتھوں یہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کو بیٹھ کر وہ انٹرویو دے رہے ہیں، یا وہ ساری پروپیگنڈا آپ کو میں تھوڑی جی کھیلدہ صاحب، تو دیکھیں نا، اب آپ مجھے بتائیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ملاقات کرنی دی جائے، ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کی بہن کو جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی، حکومت نے ان سے بات کی ہوئی، ان کی گزارش پہ فیملی کی ملاقات، مگر اس ملاقات میں بھی فیملی کے معاملات پہ کوئی اندر بات چیت نہیں ہوئی۔ اس کے ملاقات میں جو اس میں تھوڑا پہلے بتائیں نا، ملاقات میں شرائط کیا طے ہوئی تھی؟ یعنی شرائط یہ طے ہوئی تھی کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، کیا ہوا تھا فیملی کے ساتھ ملاقات طے ہونے سے پہلے؟ دیکھیں، جب فیملی کی ملاقات کی بات ہوتی ہے تو اس میں سیاست کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں فیملی کے متعلق کی بات ہوتی ہے۔ جو سیاسی اکابرین یا جو سیاسی رفقا ملاقات کرتے ہیں، وہی سیاسی پیغام بھی لے کے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی بہن جو علیمہ خان بار بار ملتی تھی، اور آ کے باہر انتشار، فساد اور آرٹیکل اداروں کے خلاف لکھنا، بات کرنا، میڈیا پہ آ کے بات کرنا، اسی لیے ملاقات پہ ان کو روکا گیا تھا حکومت کی جانب سے۔ وجہ بھی یہی تھی۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ ہمیں فکر ہے، ہمیں ملاقات کرنی دی جائے، تو ایک
ہمدردی کے بنیاد پہ حکومت نے اس کی بہن کو بھیجا، وہاں پہ ملاقات ہوئی، نہ ان کو اپنے بچوں کا حال احوال پوچھا، نہ کوئی ان کا اپنی فیملی کے متعلق بات کی، نہ کوئی فیملی کے معاملات پہ بات کی. جو بات چیت انہوں نے اندر جیل کے کی وہ باہر آ کے انہوں نے میڈیا کو بھی بتایا، اور ایکس پہ وہ پوسٹ بھی لگی، وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس ملاقات کے میں جس طرح ہم نے سمجھا تھا کہ یہ صرف انہوں نے خود بھی کہا تھا ہم صرف ان کی صحت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، وہ بالکل تندرست ہے، اس کو اچھا کھانا بھی مل رہا ہے، اچھا سہولیات بھی مل رہی ہے. حکومت کی سہولت کاری کہاں تک تھی؟ یعنی حکومت سے میری مراد ہے کہ پارلیمانی نظام کی وہ شخصیات یا حکومت سے وفاقی وزراء انسانی حقوق کے طور پر کہ ملاقات ایک اچھی نیت سے ہو جائے، جس طرح آپ نے کہا کہ فیملی، تو حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا اس ملاقات کو دراصل، لیکن یہ ملاقات سیاسی بن گئی، پھر اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل بھی آ گیا اس کے اوپر فوری طور پہ جو آیا تھا اگلے دن. پہلی بات یہ کہ یہ سیاسی نہیں بنی، یہ ملک دشمنی کا ثبوت دیا ہے ان لوگوں نے. اس ملاقات کے بعد سیاست تعمیر کے لیے ہوتی ہے، ترقی کے لیے ہوتی ہے. اگر تنقید بھی سیاسی ہوتی ہے تو حکومت برداشت کرتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 2014 سے ہماری لیڈرشپ کے خلاف پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو انہوں نے ان پہ نشانہ بنایا، انہیں چور چور کہنا، سب کچھ کیا ہوا. اور آج آپ کے سامنے ہے، آج کل میڈیا کے لوگوں نے بتایا کہ کس طرح جنرل فیض نے ان کو کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کو چور بولیں، چور بنوائیں، ان کو بڑا اچھا لیڈر کر کے بنائیں. تو یہ ساری دیکھیں نا سارے کردار بے نقاب ہوئے اور تاریخ نے سب کچھ سامنے رکھ دیا ہے. تو وہ تو بات ہی نہیں تھی. یہ بات سیاست کی تو انہوں نے کی نہیں، انہوں نے بات کی ملک دشمنی کی، ادارے کے سربراہ پہ نشانہ بنانا. اب آپ مجھے بتائیں، فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے فوج کے سپہ سالار ہیں، اس کے حکم پہ اس فوجی جوان دشمن کی جان لیتا بھی ہے اور اپنی جان کا نذرانہ دیتا بھی ہے، اور اب دہشت گردی کے اس کے حکم پہ لڑتا بھی ہے اور دہشت گرد کو مارتا بھی ہے، خود بھی اس کا شکار ہوتا ہے. تو یہ اس سپہ سالار پہ میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ بات کر رہے ہیں تو یہ پوری پاک فوج پہ یہ بات کرتے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو کرنا یا تو وہ ہمارا دشمن کر سکتا ہے، یا جو دشمنی ان کی زبان بولنے والا اڈیالہ میں بند شخص جو ان سے نیکسس. اب تو آپ ساری چیزیں سامنے آ رہی کہ ان کا کس طرح کا گٹھ جوڑ ہے، کس طرح کی وہ ایک دوسرے کی زبان بول رہے ہیں، کس طرح وہ میڈیا پاکستان، کیونکہ بھارت کو تو ہم امید کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کو شکست ہوئی ہے، اس کو دنیا میں ہم نے بے نقاب کر دیا ہے. وہ تو شکست خورا ملک ہے، اس کو فوج کو شکست ہوئی ہے، اس کے وزیر اعظم کو شکست ہوئی ہے. اس کو کیا ہوا ہے؟ دیکھیں آپ کو میں یہ بتاؤں، یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو پہلے کہہ رہے تھے ملاقات بڑے اس کی، یہاں تک وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو قتل کر دیا ہے. میں تو ہم یہ بات کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. انڈین میڈیا، مودی کا گودی میڈیا یہ کہہ رہا تھا عمران خان کو مار دیا ہے، پھر ان کے کچھ رہنماؤں نے ویڈیو چھوڑے. کس طرح یہ پورا ایک انتشار پھیلنے کی کوشش کی گئی. مگر آپ دیکھیں کہ اس خبر انڈیا کی پروپیگنڈا جو تھی پاکستان میں اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا، نہ ان کے ورکروں نے بھی اس کو سنجیدہ، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی گفتگو کرنا، ہم بھی ہمارا وہ سیاسی مخالف ہے جو ان پہ کیسز ہے، وہ جیل میں وہ سزا کاٹ رہے ہیں، اگر عدالتوں میں اس کو اپنا کیس لڑنا ہے. مگر ہم یہ مرنا مارنا یا اس کو قتل کیا گیا، یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے. ایک اس کی سازش کو بھی الحمدللہ پاکستانی قوم نے اس کو ناکام کیا ہے. لیکن اب تو ایک ریڈ لائن ہو گئی نا کہ اب ملاقات نہیں ہو سکتی، گھر والوں کی بھی نہیں ہو سکتی، سیاسی رفقا کی بھی نہیں ہو سکتی. ملاقات پر تو کمپلیٹ پابندی ہے. ان کو یہاں سے اٹھا کے اب یعنی یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا ٹورڈز بلوچستان یا کسی اور جگہ، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے یا ابھی زیر غور ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں میں اپنی ذاتی ایک آپ کو میری ذاتی سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری ذاتی رائے ہے، مطلب رائے نہیں، میں ایک سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے جو باقی کیسز ہیں اس میں بھی ان کے ابھی فیصلے آنے باقی ہے. جو سب سے بڑا کیس ہے جی ایچ کیو پہ حملے کا کیس ہے، اس میں بھی ان کو سزا ہونی ہے. تو فی الحال تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو کہیں جو ہے کہیں دوسرے جیل میں منتقل کیا جائے.
یہ ضرور ہے کہ یہ اس کی سیکیورٹی تھریٹ یہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے، اسٹیٹ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور اس کو اگر ہمیں منتقل حکومت سمجھتی ہے یا انتظامیہ سمجھتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا پاکستان میں کئی دفعہ ایسے لیڈر سیاسی جو قیدی تھے وہ مختلف جیلوں میں رکھا جاتا، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. مگر ابھی ایسی کوئی میرے علم میں نہیں ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ ابھی ان کے کیسز جو ہے آنے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی اس کا حتمی فیصلہ ہونا ہے کہ اس کو کتنی سزا ہوتی ہے، کتنی اس کے لیے کیا. اور 14 سال تو یہ گزار رہے. تو گیلا صاحب میں بتاؤں، آپ جو ابھی بھی بات آنگی آئی تھی کہ مجھے مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے اور میری بیوی یعنی بشرا بی بی کو بھی مینٹل ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دماغی طور پہ، تو یہ جو گفتگو کرتے ہیں یہ تو جیل میں، اور جو ہمیں پیمز کی رپورٹ ابھی ریسنٹلی دیکھی اس میں ملک شیک ہے، تو وہ انہوں نے ناشتے میں جو ہے اس وقت ملک شیک تناول کیا، پھر انہوں نے اوٹس بھی کھائے، پھر انہوں نے شہد بھی کھایا، انڈے بھی کھایا، پھر شام میں پھر انہوں نے ملک شیک پیا ماشاءاللہ، پھر بکرے کا گوشت بھی کھایا. تو یہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی دباؤ ہے، ان کو تناؤ ہے وہاں پر اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. دیز آر ٹو سیپریٹ تھنگز. کیا معاملہ چل رہا ہے یہ؟ دیکھیں، جو وہ باتیں کر رہا ہے یا جو پیغامات دے رہا ہے یا جو اس ملاقات میں انہوں نے وہاں پہ اپنی بہن سے باتیں کی ہے، جو کچھ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اس کی بہن نے کہا ہے اور بھی زیادہ غصہ تھا، ہم نے بتایا نہیں، تو ظاہر ہے اور سخت باتیں کی ہے. تو یہ ایک پاگل شخص کر سکتا ہے، ذہنی مریض کر سکتا ہے. کوئی نارمل انسان ایسی باتیں اپنے ہی ملک کے خلاف نہیں کر سکتا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل اس کو جیل کے مینیول کے مطابق، عدالتی فیصلے کے مطابق اور تمام سہولیات اس کو دی جا رہی ہے. بلکہ عام قیدی سے زیادہ، آپ نے جو مینیو بتایا ہے شاید آپ کو صحیح علم نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. وہ صبح اٹھ کے چیا سیڈ پیتے ہیں، 4 کھجوریں کھاتے ہیں، 4 انجیر کھاتے ہیں، پھر بوائل انڈے کھاتے ہیں، آملیٹ کھاتے ہیں، پھر جس طرح آپ نے کہا مٹن کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں. اور اتنا اس کا جو مینیو ہے، آپ جس طرح آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوئے. ایک 5 اسٹار مینیو ہے. تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. چلو اس کی جان کے ہم دشمن نہیں ہیں. وہ جو بھی کھاتا ہے، ورزش کرتا ہے، جو بھی کر رہا ہے جیل میں، اس کو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس سے سویکار نہیں ہے. مگر میں صرف آپ کو یہ تھوڑا ایک درستگی کرانا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اتنا جیل میں رہا. اب دیکھو اس ملک میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. غفار خان 37 سال جیل میں رہے ہیں. عبدالصمد اچکزئی 30 سال جیل میں رہے. سائیں جی ایم سید جو ہے 16 سال جیل میں رہے ہیں. ولی خان جو ہے 14 سال جیل میں رہے ہیں. میر غوث بخش بزن جو 10 سال جیل میں رہے ہیں. مولانا مودودی 3 سال رہے ہیں. بے نظیر بھٹو شہید 7 سال جیل میں رہے ہیں. جام ساکی جو ہے وہ بھی 9 سال رہے ہیں. حیدر بخش جتوئی 7 سال رہے ہیں. اکبر بگٹی 3 سال رہے ہیں. حاجی غلام بلور 6 سال رہے ہیں. قوم پرست رہنما رسول بخش پلیجو صاحب 11 سال جیل میں رہے ہیں. فاضل راؤ شہید 13 سال جیل میں رہے. شاہ محمد شاہ صاحب 8 سال، جو ہمارے ابھی بھی مرکزی سینئر نائب، 8 سال جیل میں رہے. اسفندیار ولی 8 سال جیل میں رہے. فیض احمد فیض جو شاعر 4 سال رہے. شیخ ایاز رہے ہیں. ہمارے معراج محمد خان صاحب جو ہے وہ بھی سالوں سال جیل میں رہے. نواز شریف صاحب 4 سال جیل میں رہے. شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم نواز صاحبہ، آصف علی زرداری 11 سال جیل میں رہے. اور بھی کئی سیاستدان ہیں جو 10 سال، 5 سال، 2 سال جیل. مجھے ایک نام بتا دیں جس نے جا کے انڈین میڈیا کو پاکستان کے خلاف انٹرویو دیا ہو، جنہوں نے جا کے پاکستان کے خلاف کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہو. ان لوگوں نے، یہ وہ رہنما ہے جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان قائم کرنے کے لیے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں ان کا کردار ہے. میں ایک نام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ بھی جیل میں رہے. مگر کسی بھی وہ شہادتیں ہوئی، پھانسیاں ہوئی، نااہلیاں ہوئی، جلاوطنیاں ہوئی، سب ان لوگوں نے برداشت کی جن کے میں نے نام لکھے. کیا ان کے ورثہ نے، کیا آج ان کے بچے بھی ان کی سیاست میں ہیں؟ کچھ نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، کیا ان لوگوں نے، ان رہنماؤں نے کبھی اس طرح کی گفتگو کی کسی غیر ملکی وہ بھی دشمن، جو بھارت ہمارا دشمن ہے، اس میڈیا سے جا کے؟ حالانکہ وہاں پہ وہاں کی عوام میں وہ پاپولر یہ ساری شخصیات تھی.
مگر کبھی بھی انہوں نے پاکستان کے اداروں کے خلاف کبھی بھی اس طرح کی گفتگو، ان پہ کئی دفعہ ان پہ بغاوت کے کیس بھی ان شخصیات پہ داخل ہوئے، مگر پھر بھی انہوں نے پاکستان کے آئین، پاکستان قانون کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو آج یہ شخص اٹھا رہا ہے، جس کو ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں، اس کو 14 سال جیل کی سزا ہے، اور اس کے ساتھ اور کیسز ہیں، ہو سکتا ہے کل وہ عمر قید ہو جائے اور سزا ان کو ہو جائے جو انہوں نے جرم کیا ہے۔ تو 2 سال میں یہ سارا کچھ کرنا، میں سمجھتا ہوں اس کے ذہنی مریضی کر سکتا ہے، کوئی نارمل انسان نہیں کر سکتا یہ چیزیں، یا ملک دشمن کر سکتا ہے جو دوسرے کے ہاتھوں میں کھیلنے والا کر یہ بتائیے جو ان کے ساتھ جو شخصیات، جیسے مثال کے طور پہ علی امین گنڈا پور تھے، ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں اور وہ پھنس گئے ہیں کہ ان کو بھی مطمئن کرنا ہے ایک ذہنی مریض کو، اور آگے بھی جواب دینا ہے۔ پھر یہ جو سہیل آفریدی ہیں، انہوں نے بڑے کھل کر شروع میں آئے، بڑے جسے کہا جائے کہ آؤٹ آف دا کریز آنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ انہوں نے بھی نظر آیا کہ اپنی سٹمپ کہاں پہ ہے تو پیچھے آ گئے، پھر کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ تو یہ جو افراد ہیں، جیسے ایک زمانے میں الطاف حسین تھا تو وہ فاروق ستار صبح ایک بیان دیتے تھے، پھر الطاف حسین رات میں بیان دیتے تھے، وہ آزاد کرتے تھے صبح آ کے کہ نہیں ان کا مطلب یہ تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی کیفیات کیا چل رہی ہیں؟ یہ سہیل آفریدی ہو گئے، گوہر خان ہو گئے، یہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں؟ مطلب ان کے بیانات کو ڈیفینڈ کرنا، پھر ان کو اون کرنا، کیسے کیا اس وقت ان پہ گزر رہی ہے کھیلا صاحب؟ دیکھیں بانی پی ٹی آئی ملک کے بانی 2 بن رہا ہے، جس طرح بانی 1 نے ایک بنا تھا کراچی کا لیڈر تھا، اور جس طرح انہوں نے ملک کے خلاف کام کیا، باتیں کی، پاکستان کے خلاف بات کی، پھر ان کے تمام ساتھیوں نے اس کو ڈسون کیا، اور اس کے جو بیانیے کا بوجھ انہوں نے نہیں اٹھایا، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور وہ آج بھی پاکستان کی سیاست، پاکستان کے پارلیمنٹ میں موجود ہے، پاکستان کی تعمیر کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بانی 2، اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بانی 2 بننے جا رہا ہے، کہ پہلے بھی کئی لوگ، جس میں اسد عمر ہو، فواد چودھری ہو، ایسے کئی، شیریں مزاری صاحبہ ہو، ایسے کئی نام بڑے بڑے ان کی پارٹی کے تھے، جو عمران اسماعیل صاحب ہو، مولوی محمود صاحب ہو، جے پرکاش صاحب ہو، یہ سارے جو کریم تھی پی ٹی آئی کی، وہ اس کو اس لیے چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ انہوں نے اس کے بیانیے کا بوجھ، وہ بیانیہ جو پاکستان کے خلاف تھا، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف تھا، پاکستان کی ڈیموکریسی کے خلاف تھا، قانون کے خلاف تھا، آئین کے خلاف تھا، وہ بوجھ وہ انہوں نے نہیں اٹھایا، وہ علیحدہ ہو گئے۔ اور اب یہ ایک سیکنڈ فیز دوبارہ آ رہا ہے، جس میں جس طرح آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کا کہا، یا اور بھی کافی ان کے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ اس کو تائید نہیں کرتے اس کے موقف کی، وہ بانی 2 کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو ظاہر ہے ان کو اپنے سیاسی کیریئر کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کیا وہ پاکستان دشمنی کا جو بیانیہ ہے، کیا اس کو وہ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو میں ایک پولیٹیکل ورکر کے مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوگ ان کو اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اگر عام آدمی تو ویسے ہی اس کے ساتھ 9 مئی میں بھی آپ دیکھیں نا، جب انہوں نے پاک فوج کے خلاف ایک سازش کی، پاک فوج کو جو تقسیم کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف جو سازش کی گئی اور سارا اس ناکام ہوئی، اس میں پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا۔ یہ 3-4 ہزار لوگ تھے جو پاکستان کے ملک بھر شہروں میں جن لوگوں نے تنصیبات پہ حملے کیے، اس میں چند یہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ لوگ تھے، مگر اس میں اس کے خود ایون ورکر یا اس کا عوامی سطح پہ اس کی کوئی پذیرائی نہیں۔ جو انہوں نے چاہا انقلاب کے نام پہ ملک دشمنی کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ یہ بنگلہ دیش جیسی تحریک کی بات کرتے ہیں، سری لنکا جیسی تحریک، مگر پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ فوج ہی ہے جو ہماری مستقبل کی ضمانت ہے، ہماری سلامتی کی ضمانت ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں جو مئی میں پہلگام کے سازش کے جو ہوئی، انہوں نے بھی یہی بھارت نے سوچا کہ پاکستان میں کوئی بانی پی ٹی آئی کے نام سے کوئی تقسیم ہے، یا بانی پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے اس کو یہ ساری چین ملی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کے اندر سے ہمیں کوئی سپورٹ ملے گی، مگر پاکستان جب یہ جنگ ہوئی، پاکستان کی عوام، تمام جماعتیں اور بشمول جو بھی نوجوان ہو، آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے ڈیجیٹل دہشت گردی، اس کا بھی ان کو مقابلہ، وہاں پہ بھی ہم نے شکست دی، اور بھارت کو جو شکست ہوئی اس میں اگر آج پاکستان الحمدللہ پاکستان ہمیشہ رہے گا،
مگر دشمن نے کوشش کی ہمیں کمزور کرنے کی, ہم پہ حملہ کرنے کی. انہوں نے سمجھا کہ پاکستان اس وقت کوئی عمران خان کی صورت میں کوئی تقسیم عمران خان نے کوئی ڈالی ہوئی ہے, مگر وہ سازش بھی ناکام ہوئی, وہ عوام نے مسترد کر دیا. تو صرف مودی کو شکست نہیں ہوئی, میں سمجھتا ہوں اس بیانیے کی جو تقسیم کرنا چاہتے تھے, جو وہ بیانیہ ابھی بھی کنٹینیو کیا, اس نے پریویل کیا. کہتا صاحب میں کچھ گورننس سے بھی سوال پوچھوں گا, کیونکہ گورننس کو چھپانے کے لیے خیبر پختونخوا میں بھی یہ اس وقت بہت سے معاملات ہو رہے ہیں. ایک بریک ہم دیتے ہیں, گیلدہ صاحب ساتھ موجود ہیں. سیاسی ماحول خاص طور پہ جو مستقبل کا سیاسی منظرنامہ ہے 9 میں یہ کیسز کے تناظر میں, وہ کیسز بھی منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب وہ منطقی انجام پہ بڑھیں گے تو اس کے زمرے میں کون کون آئے گا ہمیں پتہ ہے, پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ہے, لیکن کب تک یہ ہو سکتا ہے متوقع ایک بریک کے بعد جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. کچھ اہم حقائق, سوالات, 9 مئی کے مقدمات, ان کا منطقی انجام کتنا قریب ہے. فیض حمید صاحب کی جو سزا ہوئی 14 سال کی قید بامشقت, اس کے بعد وہ منطقی انجام کتنا نزدیک ہے, کون کون زمرے میں آ سکتا ہے, کتنے ٹھوس شواہد اب ریاست کو مل چکے ہیں. خاص طور پہ 9 مئی جو کہ ایک جوائنٹ وینچر تھا بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کا ایلیجنٹلی, اس پر کہتا صاحب یہ 9 مئی کا جو, کیونکہ ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ جو مقدمات ہیں جیسے جی ایچ یو کیس پر حملہ ہوا یا جی ایچ یو کیس جو تھا حملے کا, تو وہ بڑے قریب ہیں اپنے منطقی انجام کے. کتنا قریب ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کتنا جلدی نتائج آ سکتے ہیں ان مقدمات کے؟ کھیلا صاحب دیکھیں, ایک تو یہ ثابت ہوئی بات کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں ہے. جی, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ تاریخی موقع ہے کہ پاکستان میں ایک اس لیول پہ ایک افسر کو جو اتنا طاقتور تھا, جس کے حکم پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا تھا, کس طرح وہ ججز پہ, وہ جرنلسٹوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا تھا, کس طرح سیاستدانوں کی کردار کشی کرواتا تھا, اس شخص نے اس ادارے کو بدنام کیا. اس نے اپنے لیے یا اپنے من پسند سیاستدان کے لیے جو کچھ کیا, وہ احتساب کے عمل میں آ سکتا ہے, اس کو سزا ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں 9 مئی میں کوئی بھی ملزم ہو کسی بھی صورت میں, میں سمجھتا ہوں وہ نہیں بچ سکے گا, اور ان کو سزائیں آئے گی, اور پہلے بھی ہوئی ہے, آ رہی ہے, اور مزید بھی آئیں گی. اور جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی یہ سزا آئے گی. اور جی ایچ کیو جو ہے ہماری لیڈ لائن ہے دنیا کے کسی بھی قانون میں. اگر آپ امریکہ میں جائیں گے, کیا ان پینٹاگون میں کوئی حملہ کرے گا؟ پینٹاگون میں اگر کوئی حملہ کرے گا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا یہ کرنے کا وہاں پہ. مطلب کیوں کوئی سوچ نہیں سکتا, ایک شیشہ ٹوٹ جائے تو 12 سال کے بچے تک کو سزا ہوئی ہے وہاں پہ, تو اور عدالتیں 24 گھنٹے لگی ہیں, سزائیں ہوئی ہیں وہاں پہ. جی, تو میرا خیال ہے کہ جلد ان کو یہ فیصلے جو ہے اب آئیں گے, اور منطقی انجام پہ یہ معاملہ پہنچے گا, اور جو اس میں ملوث ملزمان ہیں ان کو سخت سزائیں بھی ہوگی, اور وہ اب بچ نہیں سکتے اس احتساب سے. ایک چیز جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو ابھی ہم نے علی امین گنڈا پور اور ان سب کا کنڈکٹ کی بات کی, یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, یہ گورننس کو اپنی چھپانے کے لیے بھی, یعنی جو وہاں پر مسائل ہیں, وہاں پہ جو امن و امان کے مسائل ہیں, جو خاص طور پہ کرپشن کے الزامات ہیں, تو اس کو چھپانے کے لیے بھی تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. اس وقت جو وہاں پہ جو جس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں کہ ہم اڈیالہ پہ بیٹھ جائیں گے, تو ہم یہاں دھرنا بیٹھ جائیں گے, تو ہم اسلام آباد پہ چڑھ جائیں گے, تو یہ جو بیانات ہیں اس لیے بھی تو ہے کہ گورننس چھپ جائے ان کی. دیکھیں, جس صوبے کی عوام جو ہے دہشت گردی کا شکار ہو, وہاں پہ فورسز پہ حملہ ہو, وہاں کے حفاظت کرنے والے فوج پہ نشانہ بنایا جائے, پولیس پہ نشانہ بنایا جائے, اس کا وزیر اعلیٰ اپنے ہیڈ کوارٹر پشاور میں بجائے وہ آ کے کئی گھنٹے اڈیالہ کے باہر دھرنا دیتا ہے, تماشا کرتا ہے. اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اپنی توجہ جو ہے صوبے سے اس کی کوئی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی دلچسپی. انہوں نے خود کہا ہے کہ میں بانی پی ٹی آئی, رہائی میرا پرائرٹی ہے. تو جب بانی پی ٹی آئی آپ کی پرائرٹی, تو رہائی تو آپ دلا نہیں سکتے اس کو. اب ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنی ہے. یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی پرائرٹی نمبر 1 ہے. اس کی پرائرٹی میں امن امان نہیں ہے, اس کی پرائرٹی میں ایجوکیشن نہیں ہے, اس کی پرائرٹی میں اپنے صوبے کے ہیلتھ نہیں ہے, اس کی پرائرٹی میں اس کے صوبے کے مسائل کا, بلدیات کا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور وہ سارا صوبہ ایسے ہی چل رہا ہے.
اس کی پرائرٹی میں وہ شامل ہی نہیں ہے. وہ صرف اس کی پرائرٹی انتشار ہے, فساد ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پرائرٹی نمبر 1 ہے اس کی, وہ کبھی بھی پوری بھی نہیں ہوگی. تو یہ صرف اس سے وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم ملک میں ایک افراتفری دنیا کو ایک پیغام جائے کہ کل جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں. بھائی تم وزیر اعلیٰ ہو, تمہارا جیل کے باہر کیا کام ہے؟ تم جا کے اپنی گورننس کرو. تمہارا مینڈیٹ یہ تو نہیں ہے نا. تم ایک مجرم سے ملنے جاتے ہو, ایک سزا یافتہ مجرم سے آپ. اور دوسری بات بتاؤں, اس نے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا جب تک میں بانی پی ٹی آئی سے ملوں گا نہیں, کیبنٹ نہیں بناؤں گا. انہوں نے کیبنٹ بھی بنا لی, ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ جب کہتا ہے کہ میں این ایف سی کا وزیر اعظم سے ملنے بھی نہیں جاؤں گا جب تک مجھے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوتی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی, انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں اپنا فنانس بل میں ہمارے فنانس منسٹر صاحب سے بھی ملے, اور وہ اس کو ہم نے ملاقات اس کو نہیں ہوئی. اب یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات کروائی جائے. تو جس طرح اس کا بانی پی ٹی آئی یو ٹرن لیتا تھا, تھوک کر چاٹتے تھے, اسی طرح یہ اسی تنخواہ پہ اسی طرح تھوک کر چاٹنا اور یہ یو ٹرن لینا, اس کا کوئی مطالبہ اس طرح غیر قانونی اس مجرم سے ملنے, اس سے پھر مل کر ہدایات لے کر جو ہے کابینہ بنانا, اس سے مل کر این ایف سی میں اپنا موقف رکھنا, اس سے مل کر میں یہ کروں گا, تو کچھ ہم کرنے نہیں دیں گے. یہ ایک مجرم ہے, سزا یافتہ مجرم ہے, اور ملک کے خلاف وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ صوبے کی بہتری, ملک کی بہتری کے لیے کوئی پیغام نہیں دے سکتا, اس کو کوئی ایسی ہدایت نہیں دے سکتا. دوسرا اینگل ہے کہ وہاں پر جو گورننس کے حوالے سے یا خوارج سے بات کرنے کے حوالے سے دہشت گردی کے جو زمرے میں جو آتا ہے, تو اس بارے میں ڈی جی ایس پی نے بڑی وضاحتاً بتایا کہ کس طرح جو ایک نیکسس ہے پولیٹکس کا, کرائم کا, اور وہاں پہ ڈرگس کا, اسمگلنگ کا, این سی پی اسمگلنگ جو نان کسٹم ہے, تو یہ بھی تو نیکسس ہے جس پر پردہ ڈال کر فائنینشیل کرپشن پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے. اور اس پردہ ڈال کر بھی اس وقت جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو صرف سیکیورٹی کے حد تک رکھا جائے کہ ہاں جی دہشت گردی ہو گئی, بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی, اور اس طرف تاکہ کوئی آئے نا اس طرف, اس ٹاپک کی طرف, کہ کیا معاملات ہیں. دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے, یہ پہلا وزیر اعلیٰ نے, پہلے بھی اس کا ان لوگوں نے, آپ کو بھی یاد ہے کہ کس طرح ان کا دفتر کھولنے کی, جنہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا, جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, جو دہشت گردی کرتے ہیں, وہ جس نے پشاور سانحہ کیا آرمی پبلک اسکول میں, جو واقعات ان لوگوں نے کیے, ان کی یہ سہولت کاری کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس کے صدر مملکت کے عارف علوی کے حکم پہ ان کو رہائی ملی, ان کو چھوڑا گیا. اب وہ جو دہشت گرد پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے, پاکستان کے سویلین پہ حملہ کر رہے ہیں, پاکستان کی فوج پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن نہ کرو. تو یہ نیکسس آپ دیکھ لو. اگر حکومت پالیسی بناتی ہے کہ افغان مہاجرین پاکستان سے واپس جائیں گے, 3 صوبے جو ہیں اس میں عمل درآمد کرتا ہے, کے پی کے 10% بھی نہیں کر سکتا, تو اس کا یہ نیکسس آپ دیکھ لیں کہ وہ ریاست کی, حکومت پاکستان کی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. پالیسی جو بھی ہوتی ہے وہ ریاست بناتی ہے, حکومت پاکستان بناتی ہے. اگر آپریشن کرنا ہے, نیشنل ایکشن پلان موجود ہے, اس تحت کرتی ہے. اگر مطلب یہ اس میں روڑے اٹکانا یا اس پہ عمل درآمد نہ کرنا یا ان سے بھاگنا یا الگ موقف دینا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری رٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا اس سے بھاگتے ہیں. تو یہ ہم ظاہر ہے ان کا کام یہ نہیں ہے, ان کا کام ہے کہ وفاق کے ساتھ مل کر جو بھی پالیسی ہے اس کو فالو کریں, دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں مدد کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سارا بے نقاب ہو چکے ہیں. جس طرح آپ نے بھی فرمایا, جس طرح آپ نے نشاندہی کی, پیسہ جو ٹوبیکو انڈسٹری میں ہو یا اسمگلنگ میں ہو یا کسی بھی صورت میں, یہ تو نیکسس پہلے بھی رہا ہے, مگر اس نیکسس سے دہشت گردی پاکستان کے خلاف وہ استعمال ہوتا ہے. تو ضرور اس کا یہ چیزیں ہے آپ کے سامنے سب. لیکن اب یہ کہ یہاں سے جو, کیونکہ بیچ میں مذاکرات کی بات بھی, رستہ یہاں سے آپ, یعنی سیاسی اگر حل میں پوچھوں آپ سے مسئلے کا, کیوں کہتے ہیں نا کہ پابندی حل نہیں ہے یا کسی کو دہشت گرد قرار دے دینا حل نہیں, جماعت کو سیاسی حل ڈھونڈتے ہیں سیاستدان, اور ہر چیز کا ہر وقت ڈائلاگ کا آپشن کھلا ہوتا ہے, دیر از آلویز اے ونڈو آف ڈائلاگ اوپن. تو ابھی کوئی رستہ ہے کچھ, کوئی مذاکرات کا, کوئی ڈائلاگ کا, کوئی چوائس بچی ہے, یا اٹس آل اوور ناؤ کہ یہ فل سٹاپ ہو گیا یہاں پہ؟
دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ایک پی ٹی آئی کے اندر سے شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہے، چودھری اعجاز بھی ہے، ایک میڈم جو ہے یاسمین راشد صاحبہ بھی جیل میں ہے. وہ سارے ان لوگوں نے کوشش کی، فواد چودھری، مولوی محمود یہ ایکٹیو ہوئے تھے، عمران اسماعیل آپ نے دیکھا تھا. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی پہلے دن سے خواہش ہے کہ بات چیت کی جائے. بیرسٹر گوہر بھی معقول بندے ہیں، وہ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. پوری جماعت کے اندر اب اس صورتحال میں وہ کشمکش میں شکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی حل نکلے. مگر بانی پی ٹی آئی جس روش پہ کھڑا ہے کہ مجھ سے جو بلیک میلنگ وہ کرنا چاہتا ہے، وہ تھریٹ وہ کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اداروں کے عسکری قیادت کے خلاف بات کر کے میں ان کو بات چیت کے لیے راضی کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا واضح پیغام ہے کہ سیاستدان اپنے معاملات خود جا کے حل کریں، ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو اس کا ذہنی توازن جو کام نہیں کر رہا ہے، اس سے بات چیت اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو نشانہ بنا رہے. اس حد تک وہ چلے گئے، دشمن کے صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں باقی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر ہو یا جیلوں میں ہو یا کئی باہر بیٹھے ہو، ان کے پاس نہ اختیار ہے نہ وہ بات کرنے کی، وہ اگر بات کریں گے بھی صحیح تو وہ جو شخص ہے، میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کبھی بھی بانی پی ٹی آئی سے بات نہیں کرے گی جب تک وہ اس کی کیے ہوئے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا 9 مئی سمیت، اور جو نواز شریف صاحب کے خلاف ایک لنڈن پلان بنایا اس پہ ریئلائز نہیں کرتا، تو اس پہ تب حکومت سوچے گی بات کرنے کا، ورنہ اس سے کوئی بات چیت. ہاں جو اس کے کیسز ہیں وہ عدالتوں میں، جو انہوں نے جرم کیے ان کی سزائیں اس کو بھگتنی پڑے گی. اگر کوئی بے گناہی ثابت کرنی تو ان کے وکلاء کو جا کے عدالتوں میں کرنا پڑے گا. حکومت کے پاس نہ ایگزیکٹو آرڈر ہے نہ کوئی کسی اور کے پاس ہے کہ اس کو چھوڑا جائے. تو یہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ ایک ریلیف دے، میرے سے بات چیت کرے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے جو پورا ہو سکتا ہے. اچھا خضر صاحب یہ بتائیں، میں نواز شریف صاحب کا مطالبہ تو یہ تھا نا ریسنٹلی کہ عمران خان کو لانے والوں کے ساتھ بھی احتساب ہونا چاہیے. فیض حمید تو ایک ہو گیا نام، دیگر نام جو ہم جانتے ہیں، جنرل باجوہ ہے، عدلیہ کے کچھ کردار بڑے اہم جو اس میں شامل تھے. تو یہ کیا یہ احتساب کا دائرہ کار وسیع ہوگا، یہاں تک پھیلے گا نہیں پھیلے گا؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، آپ کی پارٹی کی رائے کیا ہے، دونوں بتائیے گا ذرا خضر صاحب. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نواز شریف صاحب نے نیب عدالت کے باہر کھڑے ہو کر جب ان کے ساتھ انتقام ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا میں اپنا کو انصاف بھی دیا، سرخرو بھی کیا. تو وہ سارے کردار ایک ایک ہو کر بے نقاب ہو رہے ہیں. جن لوگوں نے سازش کی نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالنے کے لیے، اپنے اقتدار میں آنے کے لیے، اس کا بینیفیشری عمران خان صاحب بھی ہے، اس کا کردار ایک جنرل فیض بھی ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب بھی ہے اور بھی ہے، آپ جس کا اشارہ دے رہے ہیں، دیکھیں نواز شریف صاحب نے کسی کا نام لے کے یہ بات نہیں کی ہے کہ اس کو نشانہ، اس کو جو ہے کٹہرے میں لایا جائے یا اس کو لایا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف، یہ نواز شریف صاحب کو نکالنا اقتدار سے یا اس کے خلاف ثابت کرنا، میں سمجھ رہا ہوں پاکستان کی ترقی کو روکنا تھا. ایک شخص کی سیاست کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ماضی بنانے کی. مگر نواز شریف کل بھی تھا، نواز شریف آج بھی ہے، نواز شریف رہے گا. نواز شریف پاکستان کی سیاست کے سلطان ہے، وہ اس سسٹم کے بادشاہ ہے. آج اس کا بھائی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، بیٹی اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب ہے. آج بھی آپ نے دیکھا آزاد کشمیر اور جی بی کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے خطاب کیا تھا. وہ آج بھی پاکستان کی سیاست میں روشن نام ہے، دنیا میں اس کی ساکھ ہے، وہ اس خطے کے سینئر لیڈر ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں، جس کے حوالے سے میں کھل کے آپ کے پروگرام میں بول رہا ہوں، جنرل باجوہ کے حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں پاک فوج میں جس طرح آپ نے دیکھا، جس طرح فیض حمید صاحب کے خلاف جو شواہد تھے یا جو احتساب کا عمل ہوا، اگر ان کے خلاف بھی ایسے مطلب اس کے ادارے کے اندر کسی کے خلاف بھی ہے تو ضرور وہ ادارہ اس کا کارروائی کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی، اگر فیکٹس ہوئے، ثبوت ہوئے تو بھی ہو جائے گی. میں خضر صاحب وقت اختتام پر پہنچ رہا ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اپنی پارٹی کا موقف اور اہم معاملات کے اوپر گفتگو کری اور اپنا تجزیہ بھی پیش کیا.
For your feedback, you can write us on our Facebook, emails and X جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. 9 مئی کے مقدمات کا منطقی انجام کیا ہے قریب؟ سوال تھا ہمارا آج پروگرام کا. دیکھتے رہے گا اب تک. اپنا بہت خیال رکھیے.